ناظرین اس وقت بات کریں اس کمپین کی جو کہ حکومت کی طرف سے کاغذی طور پر تو مکمل طور پر چلائی جا رہی ہے پولیو کے خلاف 3 روزہ مہم. آج اس کا دوسرا دن ہے, کل اس کا آخری دن ہوگا. شہر میں کہیں پولیو کی ٹیمیں, کہا جا رہا تھا کہ جناب کوئی 31,915 موبائل ٹیمز جو ہیں وزٹ کریں گی ڈور ٹو ڈور پورے صوبے میں. اسی طرح 4,170 اسٹیشن ہوں گی, 2197 فگر سی ویکسینیشن ٹیمز ہوں گی. 40 ملین بچے جو ہیں پاکستان بھر کے جن کو ویکسینیشن دی جائے گی, اور 16 ملین جو ہیں جن میں سے یعنی کہ 1,60,00,000 صرف پنجاب میں ہوں گے. آپ یقین کریں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی خیبر ایجنسی کی بات کی جاتی ہے, فاٹا کی بات کی جاتی ہے کہ وہاں 1,20,000 بچے پچھلی دفعہ محروم رہ گئے تھے. اورکزئی ایجنسی میں 64,000, ساؤتھ وزیرستان میں 55,000 وہاں پہ محروم رہ گئے تھے. لیکن ہمارے شہر میں کتنے بچے محروم رہ رہے ہیں کبھی آپ اس کا خیال کریں کہ میں فاٹا کی بات نہیں کر رہا, لاہور کی بات کر رہا ہوں, صوبائی دارالحکومت کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کے دوسرے بڑے شہر کی بات کر رہا ہوں. اس شہر کے لوگ کیا کہتے ہیں, ہم نے تھوڑی سی بات چیت کی ہے اس سے پہلے کہ میں زاہد چوئی صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد کی طرف واپس جاؤں. آئیے ان کی تھوڑی سی بات چیت سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ان تک یہ جو ساری ٹیمیں بنائی گئی ہیں پہنچی ہیں کہ نہیں پہنچی. پولیو کے تو ہمارے گھر میں نہیں پلا کے گئے, اور نہ ہی ادھر کوئی ٹیم آئی ہے پولیو کی سروس کے لیے. ہماری طرف نہیں آئے یہاں پہ, نہ ہم نے دیکھا ان کو, نہ اعلان ہوا ہے مسجد میں. کوئی بھی بندہ نہیں یہاں پہ قطرے پلانے کے لیے آیا. قطرے پلانے والے تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں آیا ابھی تک, کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں یہ باہر جاتے ہیں کہیں پہ, کسی ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں, بچوں کو ٹیکے وغیرہ بھی لگوانے ہوتے ہیں, کوئی چیکنگ کرنے والا بھی نہیں ادھر آتا. یہاں پر ہی کوئی ٹیم نہیں آئی قطرے پلانے والی. اب پتہ نہیں کب آتی ہے کب نہیں آتی. پولیو والے قطرے پلانے کے لیے نہیں آئے, ہم بہت پریشان ہیں ادھر کہ کوئی بچوں کو قطرے پلانے ہیں, لیکن ادھر کوئی ٹیم ابھی تک پہنچی نہیں ہے. ہماری حکومت سے گزارش ہے کہ ادھر کوئی قطرے پلانے والی کوئی ٹیم پہنچے. پولیو کی بیماری پڑ گئی تو ساری زندگی اس کی خراب ہو جائے گی بچے کی. کیا کر سکتے ہیں, کوئی احتجاج نہیں کرتا ہے یہاں, سارے اپنا شریف لوگ ہیں, کسی کو کوئی وہ نہیں ہے. قطرے پلانے بھی نہیں آئے, نہ ٹی وی میں اعلان کیا, نہ ٹی وی میں بتایا اور نہ مسجد میں اعلان کیا. سر یہاں نہ کوئی پولیو کی ٹیم آئی ہے, نہ ہمیں پتہ ہے, نہ کوئی پولیو قطرے پلائے گئے ہیں. یہ اتحاد کالونی ہے اچرے کی گلی, تو ویسے آتے ضرور رہتے ہیں, لیکن ابھی میں نے ریسنٹلی کسی کو نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کوئی آیا ہو. ہمارے یہاں پہ کوئی پولیو والے قطرے پلانے والے نہیں آئے, اور ہمیں پتہ بھی. جی ناظرین, یہ وہ ساری بات چیت تھی جو لاہور کے ایک پوش ایریا میں ریکارڈ کی گئی. شادمان کا ایریا تھا, اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 80% لوگ وہاں کے بھی لا علم ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی مہم جو ہے لاہور میں اس قسم کی چل رہی ہے. زاہد صاحب کی طرف جاتا ہوں. زاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت حکومت پنجاب کی یا ہمارے صوبائی جو محکمہ ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کا, یا لاہور کے ہمارے جتنے اس کے ذمہ دار ہیں, اصل چیز تو یہ ہے کہ انہوں نے صرف اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اس کو صرف قطروں کو پلانا ہے. خریداری تو میرے خیال ہے سارا WHO وغیرہ ہمیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں. یہ جو EPI پروجیکٹ ہے, یہ پروگرام جو چل رہا ہے جس کی تحت یہ ساری امیونائزیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے, یہ تمام جو ہے وہ WHO فنڈڈ. جی, عالمی ادارہ صحت نے اس کے لیے جو ہے وہ ہر چیز لاجسٹک انہوں نے سپورٹ پرووائڈ کرنی, ویکسین انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے. اس کے لیے جو پرنٹنگ مٹیریل چاہیے کہ جی وہ جہاں پہ آپ نے کیمپ لگانا ہے یا جہاں پہ آپ نے وہ ٹیبل کہیں رکھنی ہے تو اس کے اوپر وہاں پوسٹر لگانا ہے, وہ تک بروشر, اس کا جتنا لٹریچر ہوگا, جو کچھ آپ کو چاہیے, ایون آپ جس ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں اس کے اوپر جو چادر آپ نے بچھانی ہے جی, وہ تک انہوں نے دینی ہے, وہ مارکر تک وہ انہوں نے دینا ہے جس سے آپ نے بچوں کے جو ہے نا وہ نمبر لگانے. اور اس کے علاوہ جو سٹاف آپ نے, جو ٹیمیں اس میں شامل ہوں گی, ان کو ڈیلی الاؤنس تک WHO نے دینا ہے جی, وہ تک وہ پیسے ان کو دیتے ہیں. وہ ان کو باقاعدہ یہ کیمپین جو ہے وہ اس میں حصہ لینے کا یومیہ وہ ان کی تنخواہ کے علاوہ پیسے ملتے ہیں. وہ جو سارا ادارہ جو اقوام پھر متحدہ کا ہے, جی WHO پھر ایڈورٹیزمنٹ کے لیے الگ سے بجٹ دیتا. آپ اس سے اندازہ لگائیں نا کہ وہ ہر چیز ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر پاتے, صرف بات یہ ہے ہم اس کو صرف جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی نہیں کرتے. ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیریو ٹائپ سا جو ہے نا وہ ایک انداز بنا لیا ہوا ہے, بیوروکریٹک ایک جو وہ ایک ہے اسٹائل کے, وہ فائل آئی کیا ہے جی پولیو کیمپین ہے, اوکے فائل یوں کر کے دیکھی اور پھینک دی نیچے. اب اس کا کیا ہوگا, وہ اسی طرح کی کیمپین ہوگی جس طرح کی یہ چل رہی ہے. کوئی ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کا ول ہوتی ہے, اور ایک کوئی یہ آپ کی نیشنل رسپانسبلٹی ہے, آپ کی قومی ذمہ داری ہے, اور پوری دنیا میں جہاں پولیو کے کیس سامنے آئیں گے پھر سب کی چیخیں نکلنی شروع ہو جائیں گی, یہ کیا ہو رہا ہے جی, یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے. خبر پڑی اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نارملی what they try to do is کہ push it under the carpet, صحیح کہ پتہ نہ چلے. ابھی ڈینگی فیور جو ہے پچھلے دنوں بھی جب شور وور مچا تو کہا جی 3-4 ہزار کیسز ہیں,
یہ بھول گئے کہ پرائیویٹ سیکٹر جو 75% رسپانسبل ہے ادھر کتنے کیسز ہیں کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا. اب یہ پابندی لگا دی ہے کہ شاید کوئی خبر نہ دیں اب ابھی کہ کتنی ڈینگی فیور ہے. ہاں یہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے, کوئی کسی قسم کے اعداد و شمار ایون جو ہے جو پرائیویٹ لیبارٹریز ہیں ان کو بھی محکمہ صحت نے کہہ دیا کہ آپ ان کے بارے میں اب سرکاری کا بھی بند کر سرکاری کا بھی انہوں نے بند کر دیا, یہ بتائیں نہ کسی کو. مطلب یہ کوئی بات ہے کرنے والی, مطلب ایک تو آپ کو پرابلم ہے پھر آپ بتانے کو بھی تیار نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھیں نا, اگر آپ پولیو ویکسینیشن کو دیکھیں اٹس اے ویری امپورٹنٹ, بہت زیادہ امپورٹنٹ پریونٹیو. ہم ہمیشہ بلیو کرتے ہیں ایز ڈاکٹرز کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اگر آپ کسی چیز کی روک تھام کر سکیں وہ ہمیشہ فائدے مند ہوتی ہے بنسبت یہ کہ خدا نخواستہ کسی کو پولیو ہو. پھر جو تکلیف میں سے ماں باپ گزرتے ہیں, ایک تو بیمار ہوتا ہے بچہ, ساری زندگی کی ڈسیبلٹی اور کس ٹارچر میں سے اس میں سے گزرتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہ تو جب ہم ان پیرنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس. اچھا بڑی عجیب سی بات سامنے جو میں نے ابھی بریک پر گیا, میں نے یقین کرے ایک نیشنل ڈیلی میں نام نہیں اس کو لینا چاہ رہا, انہوں نے خبر اپنی کہاں سے شروع کی اس کمپین کے حوالے سے کہ انڈر پریشر آف ڈونرز اینڈ انٹرنیشنل کمیونٹی, یعنی کہ ڈونرز کو ہمارا درد ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمارا درد ہے, ہمارے بچوں کی معذوری کا خیال ہے, ان کے پریشر میں آ کے یہ ایک کاغذی مہم شروع کر دی گئی ہے جس کی کوئی تشہیر نہیں, کوئی دلچسپی نہیں, کوئی انٹرسٹ نہیں. آپ کی دیکھیں نا, آپ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں ان کی پرائرٹیز مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیا ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو مجھے بھی بتا دیجیے. مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. دراصل وہ نا وہ ایک جیو آر جزیرہ ہے, اس کے اندر ساری کی ساری جیو آر میں تو بیوروکریٹ رہتے ہیں, اس کے باہر جو ہمارے ماشاءاللہ لیجسلیٹو اسمبلی کے اتنے بڑے بڑے ہمارے ایم پی ایم این ایز وغیرہ سب ہے. پولیٹیکل ول تو ہیز ٹو کم فرام دوز پیپل ہو بین الیکٹڈ. وہ انہوں نے بھی کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں شو کیا. ہمیں تو جب پتہ چلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر وہ کورم ہی پورا کر رہے ہوتے ہیں کہ کورم پورا. صاحب ہیں جی, پارلیمانی سیکرٹری ہیں, ہمارے دوست ہیں, بڑے مہربان ہیں. انہوں نے کل جو خطاب کیا اس مہم کا افتتاح کرتے ہوئے, انہوں نے کہا کہ اصل میں اس پر قابو اس طرح پایا جا سکتا ہے کہ غربت اور جہالت پہ قابو پا لیا جائے تو پولیو پر قابو پا لیا جائے گا. انہوں نے یہ ایک نسخہ دیا تھا. اب غربت اور جہالت پہ قابو پانا میرا خیال ہے وہ کوئی بھی ہم آپ کچھ کریں گے کہ حکومت کو کچھ کرنا ہوگا, اگر یہ بھی ایک فارمولہ ہے تو نہیں. غربت اور جہالت ہماری ذمہ داری تو نہیں ہو سکتی نا, یہ تو حکومتی کی ذمہ داری ہوگی کہ بھئی ایجوکیشن آپ پرووائڈ کریں, اور ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے تو جہالت ختم ہوگی, اور جب آپ ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے تو لوگ امپاورڈ ہوں گے, جب وہ امپاورڈ ہوں گے تو کچھ کمائیں گے اور پھر غربت بھی کم ہوگی. ڈاکٹر صاحب میں بڑی عجیب سی بات, میں سیاسی باتوں پہ نہیں جاتا. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کیا رپورٹ آئی, پاکستان کرپشن میں کہاں پہ کھڑا ہوا ہے, عالمی سہولتوں کے حوالے سے کیا رہا ہے, لیکن WHO کی ایک رپورٹ آئی ہے بڑی دلچسپ ہے اور پولیو کے حوالے سے ہے. ناظرین میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ 2008 کے حوالے سے جو حتمی رپورٹ سامنے آئی WHO کی, انہوں نے ہمیں بتایا کہ 1660 کیسز سے پوری دنیا میں جو سامنے آئے, اور ان میں سے پاکستان جو تھا افغانستان, نائجیریا اور انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے. غور کیجئے, افغانستان اور نائجیریا کے ساتھ ہم کھڑے ہیں جہاں پر 1514 کیس تھے, 1514 کی فگر, اور 91% ہمارے پاس تھے. ہم بہت آگے ہیں جی, اس چیز میں بہت آگے ہیں. پتہ نہیں ہم کتنا آگے جائیں گے اور کتنے کیسز اور ہوں گے تو ہم کوئی جھنڈا لے کر کھڑے ہوں گے کہ ہم نے یہ کامیابی حاصل کی ہے, پھر ہماری آنکھیں کھلیں گی. یہاں پر مجھے ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد پولیو کے خاتمے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کیا ہونا چاہیے, اس پر بات کریں گے, لیکن اس وقت بریک.